خواتین جو ہوتی ہیں ان کو اگر بااختیار بنا دیا جائے اور ان کو ایک مناسب تعلیم دے دی جائے تو ہماری خواتین جو ہیں وہ کسی سے بھی کم نہیں ہیں. معاشرے میں اپنا نام اپنا مقام بنانے میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ویسے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو جو ہے مردوں کے برابر حقوق دیے جاتے ہیں. ایسا کہنا کسی حد تک درست ہے، لیکن اگر ہم پریکٹیکل لائف میں فیلڈ میں جب آتی ہیں ہم خواتین جو ورکنگ وومن ہیں تو ہمیں کچھ چیلنجز بھی درپیش ہوتے ہیں. ان چیلنجز سے بھی ہم نمٹتے ہیں، ہم اپنی اسٹرگل کو بھی کنٹینیو رکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو منواتی بھی ہیں، ہم ایک مقام بھی حاصل کرتی ہیں، ہم اپنا نام بھی بناتی ہیں. اور ہر کامیاب خاتون کے پیچھے، بچی کے پیچھے، لڑکی کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے آپ کے والد کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا والد آپ کو نہ صرف اپنا نام دیتا ہے، آپ کو تعلیم دیتا ہے، آپ کو تربیت دیتا ہے، بلکہ معاشرے میں آپ کو کھڑا ہونے کے لیے، اپنا آپ منوانے کے لیے جو بیسک جو سپورٹ ہوتی ہے والد کی ہوتی ہے. اور جب پھر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے. اور لائف پارٹنر لکیلی یہ قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اچھا مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. تو ایک خود مختار خاتون جو ہے وہ پورے خاندان کو ہی نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو سنوارتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں خواتین کو برابری کے حقوق ملے ہیں وہاں ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے معاشرے میں خواتین کو ہمارے یہاں پاکستان میں وہ مقام دیا جا رہا ہے؟ کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامز، اس طرح کے پروگرامز بنا دینا خواتین کے لیے ٹھیک ہے، یا خواتین کے لیے کچھ ایسی سکلز پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسے روزگار، باعزت روزگار، کوئی ایسی ورک شاپس، کچھ ایسے ٹریننگ سینٹرز بنا دیے جائیں کہ بجائے کہ خواتین کو یہ وظیفے لینے کے لیے، اماؤنٹ لینے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑے، اس کو با اختیار بنایا جائے، اس کو خود مختار بنایا جائے کہ وہ اپنا کام کر کے ایک ہینڈسم اماؤنٹ کما سکے اور معاشرے میں اپنا ایک نام، اپنا مقام بنا سکے. تو آج ویمن امپاورمنٹ پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جو دو ایسی خواتین ہیں ان کا رشتہ بھی آپس میں بہت پیارا ہے. اور لیکن یہ رشتہ جو ہے ماں بیٹی کا رشتہ، اس میں جب ماں اب والدہ اپنی بیٹی کی جب تربیت کرتی ہے، اس کو جب کانفیڈنس دیتی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو سکلز دیتی ہے، تو وہ سکلز کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو استعمال کر کے معاشرے میں اپنا ایک نام بنانا، میں کہتی ہوں ایک اعزاز کی بات ہے. تو آج یہ دونوں جو ہماری معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جناب سائمہ افتخار صاحبہ ہیں اور فرحین شیخ ہمارے ساتھ ہیں. سائمہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی اپنے مارننگ شو میں. تھینک یو. اور فرحین آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ماں بیٹی آج ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بڑا پیارا رشتہ ہے. یہ ایک دوستی، دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے. اور پھر اگر بزنس میں بھی آپ دونوں اکٹھے ایک کام کر رہی ہیں، ایک نام بنایا ہوا ہے، آپ نے ایک مقام بنایا ہوا ہے. تو سائمہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سائمہ، یہ آپ نے کب شروع کیا اور کس طرح سے جاری و ساری ہے یہ سفر آپ کا؟ جی جو اس کا سٹارٹ ہے یہ بہت ہی پیارا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ مجھے گھر میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھایا کرتی تھی. تو وہ مجھے کہتی تھی یہ سیکھ لو تمہارے کام آئے گا. تو والدہ کی وہ لائن میں نے اپنے اندر بہت زیادہ مطلب سمیٹی اور اس چیز کو میں لے کر چلی. اور کچھ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب پاکستان کا نام نہیں لوں گی، مطلب ہر جگہ پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے مسائل، کچھ ایسی چیزیں درپیش آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے نا خود کفیل ہونے کے لیے آپ کو اپنے مطلب گھر والوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ پھر آپ کو جو آپ کو آتا ہے، جو آپ کو ہنر آتا ہے، آپ اس کو اپنا روزگار بناتے ہیں. آپ کی امی نے آپ کو بچپن میں کیا سکھایا تھا؟ میری والدہ نے سلائی کڑھائی؟ جی میری والدہ نے سب سے پہلے تو مجھے مطلب وہ بہت زیادہ بولا کرتی تھی ایک جیسے دیسی مائیں نہیں ہوتی ہر وقت، بس جو کچھ یہ تمہیں آ گیا ہے نا مطلب سلائی کڑھائی. میں کہتی تھی کہ کیا کڑھائیاں کرتے رہنا، یہ کیا چیزیں ہیں، ہم سے کیا مطلب جب فری ہونا. وہ کہتی نہیں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہو. کچھ نہ کچھ وہ کرواتی رہتی تھی، مطلب ایک کام ختم ہوتا تھا دوسرا سٹارٹ. تو میں بولتی تھی مطلب دیکھیں اس دور میں بھی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ذرا دیسی طریقے تھے، لیکن وہ طریقے آج جو ہیں وہ جدت میں چلے گئے ہیں اور ہمارے بہت زیادہ کام آ رہے ہیں. جیسے اگر آپ اس سلائی کڑھائی کو اس دور میں سلائی کڑھائی کہتے تھے، اس دور میں ہینڈی کرافٹ کا نام دے دیا گیا ہے. تو آج آپ دیکھیں یہ فیشن ڈیزائنر، بوتیک ڈیزائنر. تو آج دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم مطلب اپنی اس ماں کی اس لائن پر جو میری ماں نے مجھے دی کہ بیٹا یہ تمہارے کام آئے گا، تو یہی لائن میں نے اپنی مطلب صاحبزادی کو بھی دی، سارے بچوں کو. الحمدللہ جو ہماری کمپنی ہے وہ میرے بچوں پر ہی مشتمل ہے. کمپنی کے بارے میں بھی بتائیے گا، آپ کون سا بزنس کر رہی ہیں، کس طرح سے؟ جی میں بزنس کنسرن بھی کرتی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے afreenprinters.com کے نام سے ہماری جو ہے وہ یہ پرنٹنگ سروسز ہیں جس میں کیپ، شرٹ، کی چینز وغیرہ سب چیزیں جو ہیں
وہ ہماری خود کی مینوفیکچرنگ ہے. کیا بات ہے. ہم لوگ خود گھر مطلب بناتے ہیں اور خود ہی اس کو سیل کر لیتے ہیں. اچھا سائمہ آپ کی صاحبزادی سے بھی پوچھتے ہیں. جی جی بالکل. کیا آپ ہمیں بتائیے گا, فرحین آپ بتائیے گا, آپ کی مما بتا رہی ہیں کہ ان کی مما یعنی کہ آپ کی نانو بہت اسٹرکٹ ہوتی تھیں ہے نا, اور وہ آج ان کے کام بھی آ رہا ہے جو سکھایا ہوا انہوں نے, جو جتنی سختی کی تھی. مما بھی اتنی اسٹرکٹ ہیں, یہ سختی کی وجہ سے آیا یا کیا, مطلب کس طرح سے آپ بزنس کی طرف آئی ہیں؟ نہیں ماما بالکل بھی اسٹرکٹ نہیں ہے, اور یہ میرا شوق بھی تھا, بٹ ول پاور جو تھی میری ماما نے مجھے دی تھی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جو ہو فری مت رہا کرو, اپنے آپ کو جو ہے بزی رکھا کرو, اور جو ہے کیا نام ہے کہ آپ جو ہے نا کچھ نیو اسٹارٹ کرو, کچھ نیو نا لے کر آؤ, مینس کہ اپنی پہچان جو ہے کچھ سی اچھے نام سے بناؤ. تو پھر میں نے جو ہے نا afreenpainters.com کے نام سے اپنا جو ہے وہ پیج چلایا, جس میں ہم پرنٹنگ سروسز کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی ہم لوگ, ایڈورٹائزمنٹ کمپنی بھی ہم لوگ جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں, جو کہ ہم جو ہے پاکستان سے لے کے انٹرنیشنل کام کر رہے ہیں. تو یہ جو بیسک سکلز ہیں اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹڈی کی تھی یا آپ نے کوئی ڈپلوماز, کوئی کورسز کیے تھے؟ بالکل, بیسک اسٹڈیز کے لیے میں نے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اسکلز کے لیے میں نے عرفہ کریم ٹاور جو ہے چنا اپنے لیے. بالکل, اور وہاں سے میں نے کلاسز وغیرہ لی, اور ویسے زیادہ تر مجھے ول پاور میری ماما نے دی, مجھے بتائے, اور جیسے یوٹیوب سے دیکھ کر, اس طرح دیکھ کر بہت چیزیں میں نے جو ہے نا خود سے مینیج کی. ٹھیک ہے. آج کل بچے جو ہیں فری ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت سائمہ گزارتے ہیں, بلا وجہ وہ گیمز کھیلنا, ریلز دیکھنا, ویڈیوز دیکھنا, بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آج کل کے بچے, ہے نا؟ جی جی بالکل. تو کیا ان ماؤں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی میں ان کو یہ میسج دوں گی کہ وہ اگر یوٹیوب بھی یوز کرتے ہیں یا ٹک ٹاک بھی یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر اپنی ہی بنائی ہوئی کوئی چیز, مطلب جو انہیں پسند ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ جی آپ پرنٹنگ ہی کریں. آپ کو جو آپ کو پسند ہے نا, یعنی جو کانٹینٹ آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ اس کو جو ہے وہ سوشل کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ گیمز کو ٹائم دیں. دیکھیں گیمز بھی اگر کھیلیں گے اس میں آپ کا اپنا پیسہ جا رہا ہے, اور اگر آپ اپنے ہی کانٹینٹ کو اپنے سامنے لے کر آتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں گھر والے سکھاتے ہیں. جب بچہ کوئی کام کرو تو اس کو کہتے ہیں یہ نہیں یہ کر لو, تو میرا خیال ہے کہ بچے مان جاتے ہیں. مطلب ماؤں کو اور پیرنٹس کا یہاں پہ بڑا بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہے کہ دیکھیں ایک بچہ گیم کھیل رہا ہے نا, اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ نہیں یہ کرو. اور آج کل تو ویسے بھی سمر ویکیشنز ہیں, بچے ہمارے اسکولوں سے بھی فری ہیں, تو ان کو جی جی بالکل. بلکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, جو مائیں ہمیں سن رہی ہیں, وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے, مطلب خود اپنے لیے. دیکھیں جب تک وہ خود اپنے لیے اسکلس کو مطلب نہیں میچیور کریں گی تو بچے بھی جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. اچھا, کیا ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین کو برابر کے حقوق دیے جا رہے ہیں سائمہ؟ جی یہ لائن جو ہے نا یہ بہت ہی قیمتی لائن آپ نے بولی ہے کہ برابر کے حقوق دیے جا رہے ہیں. حقوق تو مطلب کہنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب کچھ دیا جا رہا ہے, لیکن اگر اس کو نبھانے کی طرف آپ آئیں تو سب سے پہلے انگلی ہی اس عورت پہ کھڑی کر لیتے ہیں جو آپ کو سوشل نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ ترقی پہ جا رہے ہیں یا آپ نے کوئی ایک چیز کے جگہ پہ ایک اور چیز بنا لی ہے تو لوگوں نے آپ کو پازیٹیو نہیں دیکھنا. لوگوں نے کہنا نہیں اس کے اندر جو ہے نا ان کی محنت نہیں ہے, بس ان کو مطلب ایک عورت ہونے کے ناطے یہ عورت ہے نا مسکرائی ہوگی تو اس کو اس لیے اس سے جلدی ترقی ہوگی. لیکن اس کے پیچھے جو اسٹرگل تھی, اس کے پیچھے جو دکھ اٹھائے, جو تکلیف اٹھائی, اور جو مطلب اکیلے پن میں بندہ روتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سہارا نہیں ملتا آپ بے سہارا ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ سارے جو معاشرتی کام ہے یا جو باہر گھومنے پھرنے والے کام ہیں, آپ دیکھیں ہر نظر ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے, ہم ان نظروں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کچھ پازیٹیو ہوتی ہیں اور کچھ نیگیٹیو ہوتی ہیں, تو وہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. پھر مطلب عورت کو زیادہ چیلنجز درپیش, بہت زیادہ چیلنجز دیں. جی باہر دیکھیں عورت کا سب سے پہلے ایک عورت ہونا چیلنج ہے. پہلے آپ کی فیملی کے اندر آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کے سب سے بڑی بات وہی ہوتی ہے, لیکن بات پھر وہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ آپ کو سپورٹ کرنے والا ایک مرد ہوتا ہے جس کا رشتہ آپ کے ساتھ باپ بیٹا اور بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ادر نیٹ ورک والے رشتے بھی ہوتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جو مرد ہوتے ہیں نا وہ آپ کی سب سے بڑی ول پاور ہوتے ہیں, کیونکہ نقطہ وہاں سے اٹھتا ہے. نقطہ عورت کے جو دماغ والے مطلب جو دماغ عورت لڑاتی ہے نا اس سے کئی درجہ دماغ جو وہ مرد لڑاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بچیوں کی آپ نے جس طرح سے اسکل ایجوکیشن ان کو دیا, آپ نے ویسے بھی تعلیم کا خیال رکھا ہے, ان کی تعلیم جی بالکل. دیکھیں کیا فوکس؟ جی بالکل. دیکھیں تعلیم جو ہے وہ دیکھیں تعلیم نہیں ہوگی تو تہذیب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تعلیم حاصل کرنا ہم پر فرض بھی ہے کہ آپ نے دیکھے کہ لحد تک جو ہے وہ آپ سیکھیں, پڑھیں, سفر کریں اور علم کو حاصل کریں.
علم حاصل کر لینا ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اس دور میں جو ہم پر جو معاشرے کے اندر جو بدحالیاں آ جاتی ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں کہ جی بھئی غربت ہے، حالانکہ فائنینشیل پرابلم جو ہے وہ ہر وقت آتی ہے. آپ امیر ہیں یا غریب ہیں یہ نقطہ نہیں ہے، نقطہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہنر کیا ہے. آپ 10 سال انتظار کرتے ہیں اپنے بچے کا کہ میٹرک کے پاس کوئی آگے والے کوئی اسٹڈی لے گا، اس وقت تک تو دیکھیں جو گھروں کے حالات چل رہے ہیں نا، اگر سارا گھر بھی کمائے نا تو بھی کم پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک اسکل آپ نے ساتھ ضرور سیکھنی ہے اسٹڈی کے ساتھ، کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. فرحین آپ بتائیے، آپ نے جب پہلے اپنا کام سٹارٹ کیا سب سے پہلا تو کون سا آرڈر ملا تھا؟ کیا مطلب کیسا رہا ایکسپیرینس، کیسا فیل ہوا تھا؟ سب سے پہلے جو تھا نا ایکسپیرینس جو تھا، پہلے میں سوچ رہی تھی کہ چھوٹا سا آرڈر ہے تو اس سے ہم لوگ کیا کریں گے. وہ ایک کسٹمائز کوشن کا جو ہے آرڈر تھا، اور وہ اس ٹائم تو پتہ نہیں 250 پروفٹ تھا اس میں. اور یہ تو میں بڑی خوش ہوئی تھی شروع کہ یہ تو ابھی، لیکن پھر مجھے یہ ہوتا کہ تو ابھی چھوٹی سی چیز ہے تو اس کو ہم بڑا کیسے کریں گے. لیکن اب الحمدللہ اتنے بڑے بڑے جب آرڈرس آتے ہیں نا تو پھر ہمیں خوشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اپنی اچیومنٹ پہ جو ہوتا ہے نا وہ پھر بہت دل کرتا ہے کہ ہم نیو سے نیو ٹرینڈس لے کے آئیں. جیسے کہ ہم لوگ اس میں کچھ نہ کچھ کسٹمائز آئٹمس جو ہے نا وہ چینج کرتے رہتے ہیں. تو اس میں جو ہے چیلنجز تو آتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ سب چیزوں کے اندر، بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے حوصلہ مت ہاریں اور جو ہے پراپر جو ہے گامزن رہیں اور چلتے رہیں. اچھا، سوشل میڈیا پہ بھی آپ سکھاتی ہیں، کس طرح سے وہ کام، آپ کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے؟ اچھا، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چیز ہے کہ میں نے جب سے سٹارٹ کیا تھا نا تو مجھ سے بہت سے فیمیلز میلز نے پتہ کیا تھا کہ ہم لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں ساتھ نا. تو وہ اسی طرح سے جڑتے رہے. ہم لوگوں نے کوئی زوم میٹنگس کی، پھر ہم لوگوں نے کچھ پبلک میٹنگس کی ان کے ساتھ مل کر. تو وہ ہماری ہی پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے ہم لوگ ان کو دیتے ہیں کہ آپ ہماری مارکیٹنگ کریں، تو وہ لوگ کرتے ہیں، ہمیں آرڈرس دیتے ہیں، تو ہم ایز اے پروفٹس کے ساتھ پھر کام کرتے ہیں. پروفٹ شیئرنگ ہوتی ہے اس میں؟ بالکل. ٹھیک ہے. تو گھر میں ہی سارا آپ نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس کے لیے کچھ الگ سے کوئی؟ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ دیسی طریقے سے شروع کیا تھا. اور یہ ایک لفظ دیسی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو وہ جو چیزیں نیٹ ورک میں چلی وہ یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ دور چینج ہوا، جدید دور ہے، تو میں نے بھی موبائل سے دیکھ کے چیزوں کو اپلوڈ کرنا شروع کیا اپنی چیزیں. اور فیلڈ ورک بہت زیادہ کیا، کیونکہ اس وقت تو فیلڈ ورک اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ سوشل مارکیٹنگ آ گئی. اب وہاں گھر سے بیٹھ کے کر لو. اب مجھے بہت آسان لگتا ہے کہ بھئی اب تو موبائل سے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں، موبائل پہ ہی کر لیتی ہوں. تو اس میں اب یہ دیکھیں کہ میرے پاس جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، با پردہ ہے، گھروں میں سکون سے کام کر رہی ہیں. میں نے ان کو سکھایا اپنے گھر میں بٹھا کر، اور پھر مطلب کبھی زوم میٹنگز کے ساتھ سکھایا ہے، کبھی کسی چینل پہ جا کے مطلب اس طرح سے بات کی اور سکھایا. آج وہ ماشاءاللہ خود کفیل ہیں اور خود بھی کما رہی ہیں اور ہمیں بھی پروفٹس دے رہی ہیں، اور اب سب کے اپنے اپنے آن بزنس کر رہی ہیں. تو ان کی فیملیاں ہمیں دعائیں دیتی ہیں اور خوش بھی ہیں. آن لائن اب سب کر رہی ہیں؟ جی سب آن لائن ہے، ہم سب آن لائن کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا مطلب جب پہلا آپ نے اپنا کام شروع کیا تھا تو انویسٹمنٹ کو لے کر کے، فائنانس کو لے کر کے کچھ ایشوز، کوئی ایکسپیرینس کوئی ہمارے ساتھ؟ جی بالکل، میں بالکل آپ کو شیئر کرنا پسند کروں گی کہ آپ نے جو بات کی مجھے بہت پرانا دور یاد کرا دیا اپنا، بہت ہی پرانا دور یاد کرا دیا کہ اس سے میں سوچتی تھی کہ انسان کو اپنی زندگی میں نا جو اس کی پہلی کمائی ہوتی ہے نا، پہلی انکم ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں بھولتی. جی میں مطلب اتنی زیادہ پریشان تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے اس کے لیے جو ہے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے سب سے پہلے مطلب جب کام سٹارٹ کیا تو میں نے گھر والوں کو تنگ نہیں کیا کہ مجھے دو، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے کہنا کام ہی نہیں کرو، کیوں کرنا ہے. تو میں نے پھر جو مطلب سب سے پہلا اپنا کام کیا، مجھے پازیبیں بہت پسند تھی اپنی، مطلب نا وہ میری ماں نے شادی میں دی ہوئی تھی، اور میں نے اس کو سیل کیا. اور اس کو سیل کرنے کے بعد جو پیسے آئے اس سے میں نے سارا پرنٹنگ کا سامان خریدا اور پہلا مطلب ایک شرٹ پرنٹ کیا. اور اس کو کیونکہ اس دور میں یہ موبائل وغیرہ نہیں تھے، ایپس نہیں تھیں، تو میں نے ایک شاپ پہ جا کے دکھایا، ان کو شرٹ دکھائی، ان کو پسند آ گئی. وہ کہتے ہیں مس اور بنا کے لائیں. تو میرا پھر میں بہت پریشان ہو گئی، اور پیسے تو ہے نہیں، کہاں سے بنائیں گے. میں نے اسی کو بولا، میں نے کہا آپ کو کتنی شرٹ چاہیے، اس کا ایڈوانس دے دیں. اس نے کہا مس آپ ایڈوانس ہی اب سارے لے جائیں. مجھے بہت خوشی ہوئی تو کہ مطلب ایڈوانس ہی نہیں، مطلب سارے پیسے ہی مل گئے ہیں. اب وہ ساروں پیسے جب گھر والوں نے دیکھا ہو یہ تو کام کرنا اسٹارٹ ہوگی، اس کو تو کام کرنا آ گیا. پھر میں نے ایک چیز بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی. پھر مجھے مطلب چیزیں بیچنے والا کام تو نہ ہوا، پھر تو اتنا پروفٹ ہوا کہ ماشاءاللہ آج ہم کمپنی اونرز ہیں، اور الحمدللہ مطلب کہا جائے تو آفیسز پروفٹ، مطلب اب ہمارے پاس ٹیمز ہیں.
اب جو میں نے ٹیمز بنائی ہیں ان کے بھی 10-10 15-15 لوگ آگے کام کریں, تو وہ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں مس جی آپ اب ایونٹ کر لیں. وہ ایونٹ کرنے کے لیے پھر مطلب جب میں اتنے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا سب سے پہلا قدم مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو راستہ بھی دیتے ہیں, آپ وہ سیڑھیاں بھی چڑھتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. زندگی میں کبھی نوکری کی ہے ثنا؟ نہیں, میں نے زندگی میں نے کبھی بھی نوکری نہیں کی, اور میں نوکری کی طرف بھی گئی بھی نہیں, کیونکہ گھر میں فیملی کے اندر سب سے بڑی بات تھی کہ دروازے تک ہی نہیں جانا. تو نوکری تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میں سوچتی تھی کہ کرنا ہے تو کچھ گھر میں ہی کرنا پڑے گا, کچھ اس طرح ہی کرنا پڑے گا. اور نوکری دیکھیں ہر بندے کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں. نوکری آپ کو پابند کرتی ہے, مطلب آپ کو صرف ایٹیکیٹس دیتی ہے کہ جی صبح پابندی سے آنا ہے, شام کو پابندی سے جانا ہے, لیکن آپ کو ایک فگر مل جاتا ہے کہ اتنا پیسہ ملے گا, بس آپ نے اپنی پوری زندگی اس فگر پہ ہی گزار دینی ہے. میں یہ کہوں گی کہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ نوکری کریں, لیکن ایکسٹرا ایک اسکل کو لیں, اور ایک بزنس چھوٹا سا بے شک کیوں نہ اپنا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت آنریبل بات ہے. اسی لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اسکل, مہارت جو ہے, ہاتھ کا ہنر جسے کہا جاتا ہے, جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے, رائٹ, وہ ہاتھ کا ہنر اصل میں یہ چیز ہے. میں کہتی ہوں آپ بے شک موٹر سائیکلوں کا کام سیکھ لیں, کچھ بھی سیکھیں. جو ہمارے بچے ڈگریاں لے کے ذلیل ہو رہے ہوتے, دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی وہ اتنی اسکل آپ کوئی بھی, آپ کہتے ہیں محنت کرنے میں کوئی یار نہیں ہے, مزدوری کرنے میں کوئی یار نہیں ہے, اور جس کے حلال کمانا ہے, آپ نے اسکل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں اپنی ورک شاپس لوگ بنا لیتے ہیں. ورک شاپ سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, ان کے شو رومز ہیں آج گاڑیوں کے, بالکل ٹھیک ہے, ایک ورک شاپ پہ کام کرنے والا لڑکا. تو کسی بھی کام میں آپ رزق حلال کمائیں, کوئی یار نہیں ہے. جی دیکھیں میرے ساتھ, اور آپ کا اپنا کام ہے, تو میں کہتی ہوں کیا ہی بات. میری بات سن, دیکھیں سب سے آنریبل بات ہے آپ کو کوئی باس بلائے, ہاں, آپ کو کوئی میڈم بلائے, آپ کو کسی کی مزدوری نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے گا, کیا خواتین کی قیادت, لیڈرشپ جسے ہم کہتے ہیں, معاشرتی ترقی کے لیے ضروری ہے؟ لیڈرز ہونی چاہیے خواتین, جیسے ہماری سی ایم صاحبہ ہیں, پھر فاطمہ جناح تھیں, ٹھیک ہے, پھر حضرت فاطمہ علیہ السلام, ٹھیک ہے, وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس طرح تاریخ حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کتنی بڑی آپ اس وقت آپ بزنس وومن تھیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, جس وقت کانسیپٹ ہی نہیں تھا, کوئی سوچ نہیں تھی. تو آپ کیا کہیں گی, لیڈرشپ ہونی چاہیے؟ جی مس, دیکھیں مس, لیڈرشپ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک لیڈر کو آپ جب دیکھتے ہیں اپنے سامنے, جیسے سی ایم صاحبہ کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو ایک اعزاز ملا ہوا ہے کہ ایک حکمرانی کرنے والی ایک عورت ہی تو ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا, ایک ولولہ ہوگا کہ ہمیں بھی ان کو سیکھنا ہے, ان کو دیکھنا ہے, یہ بھی کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. مطلب سب سے بڑی بات تو آپ کو یہ آئے گی کہ اگر وہ کھڑی ہو کے اسپیچ دے سکتی ہیں تو ہم بھی دے سکتے ہیں. ان کو مطلب اس طرح سے لیڈرشپ ہونا بہت ضروری ہے. میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. 3 بیٹیاں ہیں؟ جی ماشاء اللہ. تینوں بزنس میں ساتھ ہیں یا صرف یہی ہے؟ مس چاروں ساتھ ہیں. چاروں بچے ساتھ ہیں. کون سے نمبر پہ آتی ہیں؟ مس فرین سب سے بڑی ہے, اور وہ کمپنی کی سی ای او ہے. اچھا جی, آپ اتنی چھوٹی سی سی ای او, تو باقی جو فرینڈس ہیں, کلاس میٹس ہیں, کزنس, وہ سارے وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ وہ بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں, اور مجھے دیکھ کر مینس ان کے اندر بھی امپاور ہوتی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں ہم نے بھی اسٹارٹ کرنا ہے. پہلے وہ بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں, اور وہ نیکسٹ جو ہوگا وہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے بھی کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ میری جتنی بھی اسکول فرینڈس تھیں, اکیڈمی فرینڈس تھیں, وہ ساری جو ہیں وہ اس طرح سے دیکھتی ہیں, اور مجھ سے ہی آرڈرس بھی کرتی ہیں, اور مجھ سے کروا کر بھی آگے بھی کام کر رہی ہیں. تو ان کو سکھاتی بھی ہو آپ؟ ہاں بالکل, مینس کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ میٹنگس کرتے ہیں زوم پہ, کبھی یعنی کہ پبلک میٹنگس, تو اسی طرح سے ہم لوگ سوشل مارکیٹنگ کے ذرا سکھاتے ہیں. ورک شاپس وغیرہ اسٹارٹ کرنے کا نہیں آپ نے کہ نہیں باقاعدہ ایک ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے؟ جی وہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سی ایم صاحبہ سے جو ہے وہ جیسے ان کا وہ قرضہ وغیرہ کا وہ لون وغیرہ اپلائی کیا ہے, پروگرام اسٹارٹ کیا ہوا ہے, تو اس کے اندر اپلائی کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اس کے اندر, تو پھر انشاءاللہ پھر بڑے پیمانے پہ ایک کام کریں گے, ورک شاپس بنائیں گے اور سب کچھ کریں گے. ہسبینڈ کی کتنی سپورٹ ہے؟ ہسبینڈ کی مجھے مکمل سپورٹ ہے. اچھا, تو وہ اب بیٹیوں کو بھی دیکھتے ہیں؟ بیٹے نہیں ہیں آپ کے؟ ایک ہی بیٹا ہے میرا. جی وہ پرچیزر ہے, مطلب میری کمپنی کے اندر وہ پرچیزر ہے. پورا خاندان ہی اس بزنس میں لگا ہوا ہے آپ نے؟ مطلب چاروں بچے. ہسبینڈ سے کون سا کام کرواتی ہیں؟ جی ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیں تحفظ دے رہے ہیں. ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیں بزنس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. نہیں, ہسبینڈ بزنس کو لک آفٹر نہیں کر رہے, لیکن ہسبینڈ نے
اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کام کرو, یہی بہت بڑی بات. اچھا سائمہ, پہلی انکم جیسے آپ نے مجھے بتایا آپ کی بیٹی نے کہ وہ 250 روپیز یہ تھی, 250. تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے اور اب تک کیا مطلب آپ نے سب سے بڑا کیا انویسٹمنٹ اپنی, کیا آپ نے ایسٹ کیا بنایا آپ نے؟ مس جی سب سے بڑی اگر آپ بات کریں تو سب سے بڑا یہ کہ ہم کمپنی بنا چکے ہیں. وہ میرے خوابوں میں بھی نہیں تھی کہ کبھی بنے گی. پھر میں نے مطلب اس کام کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانے کی کوشش کی. پہلے سٹیز میں کیا, پاکستان کے اندر کیا, پھر میں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے یہ بولا کہ مجھے بھی تجارت کرنی ہے, مجھے بھی کرنا ہے سب. اچھا, جیسے ٹریول کرنا ہے. ہاں جی, میں نے ٹریولز کیا ہے. میں نے سعودی عرب کا ٹریول کیا, میں نے دبئی کا ٹریول کیا, میں نے ماشاءاللہ الحمدللہ مطلب اللہ کا گھر بہت بار دیکھا اور انشاءاللہ دیکھتی رہوں گی. ایگزیبیشنز وغیرہ وہاں پہ اپنی کرتی جی ہیں؟ بالکل. اب جا کر جو ہے کہ ظاہر ہے کہ لیگل طریقے سے سارے کام کرنے ہیں, تو پیپرز ڈاکومنٹس وغیرہ سب مطلب آہستہ آہستہ دے رہے ہیں. جیسے جیسے کمپلیٹ ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ موو ڈاؤن ٹو سعودی عربیہ. امید کرتے ہیں کہ اس چیز میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اچھا, فیوچر میں کیا پلانز ہیں؟ فیوچرز کے پلانز یہ ہیں کہ پاکستان کی نومینیشن کرنی ہے. پاکستان میں جو ہماری سکلز ہیں, جو خواتین کام کر رہی ہیں, وہ سب ہم نے دوسرے ملکوں میں بھی بتانا ہے کہ ہم سب بہت مطلب مہارت والے لوگ ہیں. مطلب ہمیں کسی بھی جگہ کسی بھی ملک میں کم نہ سمجھا جائے. ہاں ایسا ہی, اور ہم خواتین کسی سے کم ہم جی ہم کسی سے کم نہیں فرحین, ہیں. آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وائنڈ اپ کی طرف ہم جا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جتنے بھی جو ہیں ینگسٹر ہیں ان کو چاہیے اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اسکلس لانے کریں. اور اس میں ہے کہ ایز اے فری لینسر اور انٹرپرینور کام کرنا بہت اچھا ہے. جاب سے جو ہے بالکل آپ جاب کی طرف مت جائیں. اپنے چھوٹے سے اسٹارٹ اپ سے اس کو بڑے اسٹارٹ اپ سے لے کے, جیسے کہ میں نے چھوٹا سا اسٹارٹ اپ لیا تھا اور آج ہم لوگوں نے کمپنی بنائی. تو یہ اسی طرح سے اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے. اپنے ساتھ جو ہے رب کی ذات ہمیشہ رکھیں اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کرتے رہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوتے رہیں گے. چلے جی, بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کے لیے. سائمہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ, اور فرحین بیٹا آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.